بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ خواتین و حضرات، سی پیک کو پاکستان کے لیے گیم چینجر کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ریاست ہے، نہ صرف حکومت بلکہ ریاست جو ہے وہ چائنا کے ہائی پاور وزٹ کے اوپر ہے، اور اس وزٹ کے اندر وزیر اعظم پاکستان اور سپہ سالار پاکستان بھی موجود ہیں، اور سی پیک کے فیز 2 کے لیے بات چیت یہ ہوئی ہے۔ اور یہ جو سی پیک ہے، یہ ایک ٹائم جب یہ شروع ہوا تھا سن 2013 میں، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شروع کیا تھا چائنا نے، اور 13 کے اینڈ سے ہی پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور فارملی 2015 میں سی پیک کا فیز 1 باقاعدہ طور پہ شروع کیا گیا پاکستان میں، اور اس کا جو فیز 1 تھا وہ 2015 سے 20 تک چلنا تھا، اور پھر فیز 2 جو تھا، جو میڈیم ٹرم پروگرام تھا، وہ 2020 سے 2025 تک تھا، اور پھر فیز 3 جو لانگ ٹرم پروگرام ہے سی پیک کا، وہ ہے 2030 تک اس کی کمپلیشن۔ تو پاکستان کے لیے اس سلسلے میں چائنا نے کوئی $46 بلین کی جو وہ پروجیکٹس کے لیے فنڈز ہیں وہ مختص کیے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو حالیہ وزٹ ہے، یہ بہت اہمیت کا وزٹ ہے، جس کے اندر پاکستان کی پوری جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی سٹیٹ ہے، اس نے جا کے چینیوں کے ساتھ اعادہ یہ کیا ہے کہ ہم یہ جو جتنی بھی بریکس لگی ہوئی ہیں سی پیک کے اوپر، ان کو ہم دور کریں گے اور چائنیز کی سیکیورٹی کو فول پروف بنائیں گے، کیونکہ جب سے داسو ڈیم کے اوپر چائنیز پہ حملہ ہوا، کوئٹہ کے اندر چائنیز پہ حملہ ہوا، اور کونسلیٹ کے اندر کراچی میں چائنیز پہ حملہ ہوا، چینیوں پہ یہ جو حملے ہیں، اس کی وجہ سے جو چائنا کی حکومت ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ کنسرنز کا اظہار کر چکی ہے، اور پاکستان کے اندر ان کی فول پروف چونکہ سیکیورٹی نہیں ہے، اس وجہ سے چینی جو ہے وہ بہت ہی تشویش کا لاحق ہے۔ تشویش سے جو ان کو دور کرنی ہے، ان کی تشویش، اس کے لیے پاکستان کی حکومت نے اپنے سپہ سالار کو ساتھ لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اب کی بار آپ ہمیں لاسٹ چانس دیں اور سی پیک کو اس فیز سے نکال کے فیز 2 میں داخل کریں۔ فیز 2 کے اندر، سی پیک کے اندر ساری کی ساری جو انڈسٹریز ہیں وہ لگنی ہیں، تو پاکستان کو چاہیے کہ کسی ایک چیز کو ہی اتنا سیریس لے، گو کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی کوئی آپ تبدیلی نہ بھی کہیں، اتنی بڑی تبدیلی نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی یہ پاکستان کے لیے سی پیک اگر آپریشنل ہو جاتا ہے تو وہ یہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر دے گا پاکستان کی اکانومی کے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک حد تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی چائنیز کو کنسرن ہے۔ تو اگر پاکستان اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ادھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرے اور یہ سی پیک کو آپریشنل کر دے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ پازیٹیو تبدیلی ہوگی، کیونکہ سی پیک خالی پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ چائنا کے لیے بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیونکہ ان کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، وہ اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے۔ اور یہ جو کچھ لوگ بات کرتے ہیں چائنا کے بارے میں کہ چائنیز جو ہیں پاکستان کو سارا وہ پلیج کر لیں گے، اور چائنیز اس وجہ سے بھی یعنی ساری کی ساری انہوں نے سی پیک کو وہ روک دیا ہے کہ یہ شاید پاکستان کے اندر کوئی ٹیررزم بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پاکستان بہت ہی زیادہ جو پولیٹیکل اور انٹرنل پرابلمز کا شکار ہے، اس وجہ سے اس نے ساری سی پیک کو روکا ہوا ہے، اور وہ جب تک پاکستان ان معاملات کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا تب تک وہ سی پیک کو آن نہیں کرے گا۔ تو ان باتوں میں کچھ حقیقت ہے، لیکن ساری حقیقت نہیں ہے، کیونکہ چائنا نے اپنے سی پیک کو تو پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہوا، یہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا پوری دنیا کے اندر ہے، آپ دیکھیں افریقہ کے اندر ہے، یہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہے، یہ جو ان کا اپنا سینٹرل کوریڈور ہے جو مڈل ایسٹ سے گزرتا ہوا یورپ میں جاتا ہے، پھر ان کا ناردرن کوریڈور ہے جو چائنا سے رشیا سے پھر یورپ جاتا ہے، اور افریقہ کے کتنے ملک ہیں جدھر اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہے جس کا حساب نہیں ہے، افریقہ کے ملک، لیٹن امریکہ کے ملک ہیں،
اور کچھ جو یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے یہ تو افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے چائنا آ کے. تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو تھوڑا سا بیچ میں ایک ڈینٹ پڑا ہے اس کو دور کرنا ہے. چائنیز اویلیبل ہو جائیں گے, وہ دوبارہ آ جائیں گے, تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی ترجیح کو دیکھے. امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہم نے رکھنی ہے, لیکن امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے اس کو رول بیک نہیں کر دینا, کیونکہ اگر آپ رول بیک کریں گے تو پاکستان کے اندر اور تو کوئی بہت بڑی جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ آ ہی نہیں رہی. تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ سی پیک کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے کوئی 1200 کلومیٹرز کی آپ کی روڈز بن چکی ہیں, کتنا جو سولر کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں, ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر, ونڈ کے جو پاور کے پروجیکٹس ہیں, وہ اتنے بڑے وہ سی پیک کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اب کی بات جو ہے سیریس وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور پوری تندہی سے سب سے پہلے گوادر کے اوپر بھی توجہ رکھے, اور فیز 2 میں داخل کر کے جو کراچی, پشاور, لاہور اور کوئٹہ کے اندر جو انڈسٹریل زونز بننے ہیں ان کے اوپر توجہ دے, اور چینیوں کے کنسرن جو سیکیورٹی کے ہیں ان کو دور کرے. بات یہ ہے کہ اگر یہ بالکل ہی یہ جو ایس پی یو ہے اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا, پولیس سے حل نہیں ہوتا, تو چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے آپ فوج کو تعینات کر دیں, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. ریکوڈیک, گوادر, پورے کا پورا جو ہے پاکستان کا یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس لیے چائنا کے ساتھ آپ کو اگر آگے چلنا ہے تو چائنیز کے کنسرن بھی آپ کو دور کرنے ہوں گے. اس کے لیے جو سیکیورٹی کا میٹر ہے تو اس سلسلے میں فوج نے پہلے بھی 1 سے 2 جو ڈویژن ہے نئی وہ اسٹیبلش کی ہے سیکیورٹی یہ سی پیک کے سلسلے میں, تو ایک ڈویژن سیکیورٹی کے لیے بھی آپ وہ کھڑی کر دیں, اپنا کوئی اس طرح کے ٹروپس کھڑے کر لیں, رینجرز اور یا ایف سی کی بنیادوں پہ, جس کے اندر کمانڈ آرمی کی ہو, آپ فوج کو ان کی سیکیورٹی دیں. تو اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں تو چائنا سیریسلی آگے بڑھے گا, فیز 2 میں سی پیک داخل ہوگا اور پاکستان کے لیے اس کے اندر بہت بڑے ثمرات ہیں. تھینک یو ویری مچ.